رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں. ہاں تو بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے نا. تو جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہ بھائی چارگی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جب مکہ سے لوگ مدینہ کی طرف آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, مال بھی نہیں تھا, ہے نا. اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. جو بیویاں ان کی ایمان نہیں لائی تھی ان کو بھی چھوڑ کر آئے تھے, سمجھ رہے. تو پھر جب وہ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی. کیا کروائی؟ بھائی چارگی کروائی. تو پھر ان لوگوں نے اتنی اچھی طریقے سے اس کا حق ادا کیا اپنے بھائیوں کا, ہے نا. یعنی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے مدینہ کا ایک مسلمان اور مکہ کا ایک مسلمان, سمجھ رہے, اس طرح سے. تو پھر ایسا معاملہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی آدھی زمین دے دی. کسی کی 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا کہ بھئی تم اس سے نکاح کر لو, سمجھ رہے. یعنی اتنا زیادہ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھا مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی گھر بسے, گھر میں رہے, سمجھ رہے. تو کسی کی بھی مدد کرنا, ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا جو کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے صبح میں نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں لوٹ آتا, ہے نا. اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں, سب حدیثیں آتی ہے, سمجھ رہے. تو مدد مال کے اعتبار سے ہو, مدد کسی کے ہیلپ کے اعتبار سے, ضروری نہیں وہ مالی ہیلپ ہو, سمجھ رہے. کسی کا بوجھ اٹھانے میں مدد کر دیا, کسی کام میں مدد کر دیا, تو یہ بہت بڑا جو ہے نا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک. یعنی ہمیں کیا لگا یہ دنیا اور دنیا میں سب کچھ نہیں, یہ ختم ہو جائے گی. ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی سب ختم, سمجھ رہے. ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی سب ختم, لیکن بچ کے جانے والی چیز کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے کیا وہ. اور اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں تو ایگزام کے لیے بھیجا ہی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ایگزامینیشن کے لیے بھیجا ہے, سمجھ رہے. یہاں جو میں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے, 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 سب چیز کی ہم تمنا کر رہے, نہ ملنے پر ہم کڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, غم کھا رہے ہیں, دکھ کر رہے ہیں. تو ایسا معاملہ نہ ہو. دیکھو ملنے کے لیے جستجو کرنا یہ ایک الگ بات ہے, سمجھ رہے. نہ ملنے پر اللہ سے دعا مانگنا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن نہ ملنے پر صدمے میں آنا, غم کھانا, یہ الگ بات ہے, سمجھ رہے. تو اللہ نے مانگنے کا حق دیا ہے, دعا مانگنے کا حق دیا ہے, کوشش کرنے کا حق دیا ہے, لیکن غم اور دکھ دنیا میں نہیں ہے. یعنی غم اور دکھ کھانا یہ مومن کی شان نہیں ہے, مومن کی علامت نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, ہر چیز میں وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں, آپ مجھے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, میں کیا کروں, سمجھ رہے. اس حال میں کیا کروں, آپ کس طرح مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھ رہے. تو یہ چیز ہے. تو لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے لیے پتہ ہے آپ لوگوں کو شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا. تو شرم کا کیا مطلب ہے؟ صرف نگاہوں کا پردہ, صرف جسم کو چھپانا, یہ شرم ہے. شرم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اخلاق, کردار, گفتار, پھر کیا کہتے ہیں مروت, یہ سب شرم میں. مروت, سمجھ. تو لوگوں کی مدد میں مروت ہو, مروت تو ہوگی تبھی تو لوگوں کی مدد کرے گا نا. مروت نہیں ہوگی تو مدد کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا. آج ہمارا کہ ہمارے پاس خود ہی نہیں, ہم کیا دیں, سمجھ ہے. فلاں نے ہماری مدد کی تھی, ہم کیوں جائیں اس کو پوچھنے کے لیے, ہمارا معاملہ ایسا ہے, سمجھ رہے. تو ایسا نہ ہو, بلکہ آپ سوچیں مدد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو دنیا میں حاجت پوری کرے گا اللہ قیامت میں حاجت پوری کریں گے. اتنی بڑی بات, اتنا بڑا وعدہ ہمیں دے دیا گیا, سمجھ رہے. اور قیامت میں ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی, قیامت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی, کبھی موت نہیں آئی. اور وہی حقیقت ہے, وہی حقیقت ہے, دنیا حقیقت نہیں ہے. ابھی ہم جی رہے ہیں, اگلے لمحے میں مر جاؤں, سمجھ رہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اگلے لمحے پتہ چلے آپ کو کہ آپ گھر پہنچنے سے پہلے خبر آ جائے کہ میرا انتقال ہو گیا.
سمجھ رہے؟ تو کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم، دنیا میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم، سمجھ رہے؟ لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ہے، جو بوئیں گے جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے آخرت میں، سمجھ رہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری آخرت میں مدد کروں گا. اب سوچو اللہ کیا مدد کریں گے. ہاں جہنم، پلسرات، میزان، اتنے بڑے بڑے مراحل ہیں یہ سب اللہ پار کروا دیں گے کہ تو نے میری بندی کی مدد کی تھی نا، تو نے میرے بندے کی مدد کی تھی نا، آج میں نے تجھے یہاں سے پار کروا دیا. اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی؟ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن دنیا کی تکلیف جس نے برداشت کی اس کو وہ مقام و مرتبہ ملے گا کہ لوگ اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے. کتنی بڑی بات ہے. تو پتہ چلا دنیا کی تکلیف آج ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہے، لیکن قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش اس دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹے گا تو کیسا لگے گا. دیکھو تلوار چاقو سے کٹ جائے ختم، لیکن کینچی سے کوئی چیز کاٹی جائے، انگلی کو ہی کینچی سے کاٹنے کی کوشش کرو، کیسے انسان تڑپے گا؟ کٹے گی وہ انگلی، جلدی کٹے گا وہ معاملہ. تو کہا دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے. یہ بندہ کہے گا صبر پر، تکلیفوں پر صبر کرنے پر اس کو وہ انعام، وہ بدلہ، وہ اللہ کی رضا، اوہو، سمجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے اور ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، ہے نا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہے نا، ہر اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے. کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی پولیس کیس آ گیا تو ہم نہیں پڑھتے بیچ میں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بے گناہ ہے، ہم نے فوراً آ کے گواہی دے دی کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا معاملہ نہیں، ایسا معاملہ ہے. ہم نہیں پڑھتے بیچ میں، ہماری ایک گواہی دینے سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم نہیں ان کے چکروں میں پڑیں گے. کوئی بھی معاملہ ہو، مدد صرف مالی نہیں ہوتی، ایموشنلی بھی ہوتی ہے، جذباتی بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ سمجھ عطا فرمائے اور اس حدیث کو سمجھنے کی، اس حدیث کی گہرائی کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.